بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت حق تم، یہ ہماری اسلامیت کی تیسری کلاس ہے اور ہم جو سبق پڑھ رہے تھے اخلاص نیت، آج ہم اخلاص نیت کے فوائد کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخلاص نیت کے کتنے فائدے ہیں، کیسے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گی میں آپ کو۔ اخلاص نیت کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایسے بہت سارے اعمال کے مقابلے میں جو اللہ کے لیے نہ کیے گئے ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مجھے یمن بھیج رہے تھے، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دین کو خالص رکھو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اخلاص نیت سے اللہ تعالیٰ بندے کو لوگوں کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے اور انسانوں کی ناراضگی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو زبردست قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ہم اخلاص نیت کی تدابیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اعمال کی قبولیت چونکہ نیت کی وجہ سے ہے، اس لیے نیت کا خالص کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں چند تدابیر میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، خود احتسابی، اعمال کا چھپا کر کیا جائے اور دعا کرنا۔ اللہ سے تعلق کس طرح سے کہ اخلاص نیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پر ہے۔ جیسے جیسے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے ویسے ویسے نیت بھی اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق بڑھانے کے عمومی اقدامات کرنا نہایت ضروری ہے، مثلا ذکر کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن شریف پڑھنا، سیرت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کرام کے واقعات پڑھنا اور حقوق العباد ادا کرنا۔ اچھا، دوسرا آ جاتا ہے خود احتسابی۔ خود احتسابی کا مطلب ہے اپنا محاسبہ یا حساب کرنا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ میں نے کون کون سے نیک کام کیے ہیں، میری نیت کیا تھی، یا آج میں نے کون سے نافرمانی کے کام کیے ہیں، اور اگر کوئی نافرمانی کا کام کیا ہو تو فوراً توبہ کر لیں۔ اب تیسرا آ جاتا ہے اعمال کا چھپا کر کرنا۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے، وہ عمل لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو لوگ اس شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص تعریف کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ عمل میں ریا یعنی دکھاوے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری سے بچا صرف اس طرح جا سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ عمل ایسے ضرور کرے جو کسی کو پتہ نہ چلے، مثلا رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھ لی جائے، یا کسی کی مالی مدد کی جائے، چھپ چھپ کر نیک کام کیے جائیں۔ اسی طرح دعا کرنا، نیت کے اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی دعائیں سکھائی ہیں جن سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ایک دعا میں آپ کو پڑھ رہی ہوں کہ اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی۔ اب ہم آگے آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ ہم نے سارے سوال جواب اچھا خاصا اس میں کر لیے تھے، سوال نمبر 1 کے سبھی کر لیے تھے۔ اس میں دیکھیے سوال نمبر 4، پائیدار دوستی کی بنیاد کس نیت پر ہوتی ہے؟ اس کا جواب آپ نے سوچ سمجھ کے لکھنا ہے کہ کس نیت پر ہو سکتی ہے۔
ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت پر ہو سکتی ہے۔ 5واں سوال، اگر کوئی شخص اپنا بہت سا مال کسی نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو اس کی کیا نیت ہو سکتی ہے؟ کم از کم 5 نیتیں لکھنی ہیں آپ نے اور صحیح نیت کے دائرہ بنائیں۔ آگے آ جاتے ہیں، کون کون سی نیتیں ان کاموں کا اجر ضائع کر سکتی ہیں؟ اب یہ کام آپ کو دیے ہوئے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، یہ آپ کی نیت ہے، لیکن ان کا اجر کیسے ضائع ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا؟ اگر آپ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے اور یا آپ کو لوگ پرہیزگار سمجھے تو اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے گھر کی صفائی ہو گئی، مہمان کو دیکھ کر تعریف حاصل کرنے کے لیے، اس کا بھی اجر ضائع ہوگا آپ کا۔ باقی آپ لوگ خود سے کیجئے، اس کو بھی اپنی اسلامیت کی نوٹ بک میں کرنا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ درست جملوں پر صحیح کا نشان لگائیں اور غلط جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ اب آپ نے جو جملے درست ہیں ان پر تو صرف آپ نے نشان لگا لیجئے، اور جو غلط جملے ہیں اس کو آپ نے اپنی اسلامیت کی نوٹ بک میں صحیح کر کے لکھنا ہے۔ یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب جو ہم اپنی کلاس میں آگے کلاس میں ملیں گے تو اس میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔